تشریف لائے ہیں حافظ عابد الرحمان صاحب. حافظ صاحب کیسے ہیں؟ آپ کی طرف سے نا میوٹ کیا ہوا ہے مجھے یہ نہیں میوٹ نہیں ہے، آپ کی آواز ہے، آپ کی آواز ہے جناب، آپ کی آواز ہے. وہ شعر پسند آیا آپ کو؟ آواز نہیں آ رہی جی کاظمی صاحب. وہ شعر آپ کو پسند آیا ہے؟ نظم آپ کی طبیعت خراب تو نہیں ہوئی نظم سن کر؟ وہ عرابی تھے اور عرابی رہے، اب آ گیا، اب عرابی رہ کر صحابی رہے. کیا شعر بولا ہے بنو؟ ٹھیک ہے نا، چلو جی چلو کل پڑھ لینا، آ جانے دو یار. شعر سنا رہے، آپ کو مزہ آیا نہیں آیا؟ وہ اب میک آپ نے بعد میں کتابوں سے بہت کچھ ملا ہے شیعوں کو، آپ لوگوں کی کتابوں سے بہت مواد ملا ہے شیعوں کو. شیخ صاحب ہمیں بھی قرآن پاک سے بہت کچھ ملا. کچھ بھی نہیں ملا آپ کو. شیعوں کے کتابوں سے آپ کو ایمان ملتا، لیکن آپ نے وہ ماننے سے انکار کیا نا. اپنی مذہب کے مفاد میں کے لیے آپ کو کوئی مواد ملا ہی نہیں ہماری کتابوں سے، الحمدللہ کچھ بھی نہیں ملا آپ لوگوں کو. میں روایات پڑھنا شروع کر دوں پھر؟ بسم اللہ پڑھنا شروع کر دوں. ایک حدیث آپ پڑھیں گے، حدیث میں پڑھتا ہوں، کیا خیال ہے؟ حافظ صاحب یہ موضوع نہیں ہے نا، ورنہ میں نے پڑھنا تھا من تمتع مرتن واحدۃ درجۃ الحسین. ان کو رہنے دو، یہ رہنے دو، اپنے موضوع پہ بات کرتے ہیں. موضوع کیا رکھا آپ نے حافظ صاحب؟ موضوع آپ کو پتہ ہے، موضوع تو پتہ تھا آپ کو. وہ ہفتے والے دن آپ کیوں نکل گئے تھے مناظرے کے درمیان؟ ہم نکل گئے تھے یا آپ نے جو ہے ڈسکنیکٹ کر دیا تھا؟ نہیں میں نے کچھ نہیں کیا جناب، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، مجھے پتہ ہی نہیں. مجھے اتنا غصہ آیا کہ جناب والا دیکھ لو یار یہ حالات ہیں ان کے. نہیں دیکھ نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کیا جناب. اچھا چلو خیر یہ ہوتا رہتا ہے. اچھا شیخ صاحب میں آپ سے ایک سوال کروں، آپ جو ہے نا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے کیا برائی دیکھی ہے، کیا بدی دیکھی؟ کوئی بدی ہے اہل بیت علیہ السلام میں، پنجتن پاک میں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے نزدیک تو وہ معصوم ہے، ان میں کوئی خطا، کوئی گناہ، کوئی خامی ہے نہیں. تو پھر کیوں لکھا ہے من تمتع مرتن واحدۃ درجۃ الحسین؟ کیوں لکھا ہے؟ وہ کوئی حدیث حدیث نہیں ہے، وہ نہ کوئی سند ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر آپ سے جو سوال کیا نا شیخ صاحب، آپ میرے سوال کے جواب دے رہے ہیں. آپ ان میں کوئی خامی، کوئی برائی، کچھ آپ کو نظر آیا اہل بیت طاہرین علیہ السلام میں؟ آل رسول، اصحاب رسول، ازواج رسول، بنات رسول، ابناء رسول، یہ قرآنی شخصیات ہیں. یہ سب قرآنی یہ سب برابر تو نہیں ہے نا، یہ سب برابر ہیں؟ ازواج اور اصحاب اور اہل بیت علیہ السلام ایک جیسے ہیں سب؟ یہ قرآنی شخصیات ہیں، قرآنی. دیکھیں اگر ایک جیسے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بولا نا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. تو اس کا انکار کس نے کیا ہے؟ آپ نے انکار کیا نا، کہتے ہیں سب ایک جیسے، کوئی بھی صحابی ہے بھائی وہ اہل بیت علیہ السلام جیسا. میری تین دفعہ مناظرہ ہوا ہے آپ کے ساتھ، ثابت کرو میں نے کس میں کہا ہے. تو میں ابھی آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، آپ نے ابھی بولا ہے بھائی. آپ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام افضل ہے یا اصحاب افضل ہے؟ تمام افضل ہیں، تمام جنتی ہیں. تمام افضل کا مطلب ہی یہی ہے، افعل تفضیل کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک دوسرے سے بہتر ہے. ان میں کن کا رتبہ بالا؟ اعلیٰ مقام ہے ان کا. اچھا انبیاء میں سب ایک جیسے ہیں، سب افضل ہیں؟ وہ تو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ہیں. تو صحابہ اور اہل بیت علیہ السلام ایک جیسے ہیں؟ سب کا بڑا مقام ہے، سب کا بڑا جو مقام. جنگوں سے بھاگتے تھے اور جس نے اسلام بچایا وہ ایک جیسے ہیں؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، آپ نے بھاگنا کیوں کہا ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں نے ان کو معاف کر دیا، تو آپ اور ہم کون ہوئے انہیں پوچھنے والے؟ وہ تو بنی اسرائیل کے لیے بھی ہے نا، بنی اسرائیل کے لیے بھی ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ. وہ تو یہودیوں کے لیے بھی بار بار ہے، وہ صحابہ سے زیادہ یہودیوں کے لیے ہے نا کہ اللہ نے تمہیں عفو کر دی. وہ عفو جو عدم نزول عذاب ہے. عفو کا مطلب وہ تو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے توبہ کیا اللہ نے ان کی مغفرت کی ہے. عفو کا مطلب ہے ابھی عذاب نازل نہیں ہوگا، قیامت میں عذاب ہوگا. عفو کا مطلب یہ ہے. یہ آپ کا اپنا معنی ہے نا، ہمارا یہ تو آپ کا معنی ہے. چلے اس موضوع پر دیکھیں کہ صحابہ نے جو فرار اختیار کیا ہے، آپ کہتے ہیں اللہ نے ان کی بخشش کر دی ہے. ہمارا موقف یہ ہے، ہاں
ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹ عرض یہ ہے، عرض کر رہا ہوں آپ سن لیں، اللہ جھوٹ نہیں کہہ رہا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ اس اف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے توبہ کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر عذاب ابھی نازل نہیں ہوگا، عذاب قیامت میں، حساب کتاب قیامت میں ہوگا۔ آپ چاہیں گے اس موضوع پر کبھی مناظرہ کریں ہم سے؟ کبھی کر لیں گے، پھر ابھی تو روزے ہیں نا، ابھی آپ تو چائے جو ایک پی رہی ہے 4 اور منگا لینی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم تو نہیں پی سکتے نا۔ تو ہم نے کون سا افطار کیا ہے؟ ہم نے صرف چائے پیا ہے، افطار تھوڑی کیا۔ ہمارا روزہ ہے، آپ کا ٹائم جو ہے بغیر روزے کے ہے، آپ کا نائٹ ہے، ہمارا ڈے ہے۔ تو ہفتے والے دن آپ آئے تھے نا، اس وقت میرا روزہ تھا، میں نے 6-7 گھنٹے ادھر روزے کی حالت میں بیٹھا تھا اس دن۔ اچھا اچھا، ہاں چلیں جی۔ اچھا تو آپ کہتے ہیں صحابہ اور اہل بیت علیہ السلام ایک جیسے ہیں؟ میں کہتا ہوں تمام جنتی ہیں، آپ بھی کہتے ہیں تمام جنتی ہیں، اللہ کہتا ہے لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ صحابہ سب جنتی ہیں، صحابہ سب جنتی ہیں، اللہ نے فرمایا نا، میں تو نہیں کہہ رہا، اللہ نے کہاں بولا ہے کہ سب جنتی ہیں؟ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، یہ کس سورہ میں ہے بھائی؟ میں نکال دوں آیا، نکال دوں بھائی یا نہ نکالوں؟ چلو میں نکال کام کرنا ہے وہ کر لیں، پھر کر لیں گے، اینڈ پہ کر لینا۔ لہم مغفرۃ میرے پاس لکھا ہوا ہے، میں بتا دوں گا آپ کو۔ اور یہ سب صحابہ کے لیے نہیں ہے، یہ سب متقین کے لیے، چلو آپ کے لیے صحیح، با تقوی لوگوں کے لیے۔ اس میں کوئی نہیں لفظ آیا ہوا تقوی والا۔ تو آیا تو پورا پڑھنے دو نا مجھے۔ لهم مغفرة وأجر عظيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم۔ یہ صحابہ سے کیا تعلق ہے اس کا؟ تو آپ کس سورہ کی بات کر رہے ہیں نا؟ یہ تو قرآن میں 5 جگہ ہیں، بہت جگہ ہیں۔ کس سورہ کی بات کر رہے ہیں؟ إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير، الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير۔ یہ صحابہ سے تعلق ہی نہیں ہے۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى۔ دیکھیں میں کہتا ہوں آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ او بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے لیے ہے یہ، ان لوگ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لاتے ہیں، عمل صالح بجا لاتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ قانون یہ سب کے لیے بھائی، چاہے صحابی ہو غیر صحابی ہو، اس آیت میں ایسی بات نہیں کہ سب صحابہ کے لیے، سب صحابہ جنتی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اس میں آل داخل ہے، اس میں صحاب داخل ہیں، اس میں ازواج داخل ہیں، اس میں ابناء داخل ہیں، اس میں بنات داخل ہیں، اس میں ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہے، ایک صحابی جو بد کردار ہو اس میں شامل ہے، بد کردار صحابی بھی اس میں شامل ہے، بد کردار صحابی۔ اگر کوئی صحابی گناہ کار ہو، گناہ گار کے بعد معافی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ایک فاسق فاجر ہو، منافق ہو، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ منافق پہلے بنائے نا، ثابت کریں تو تب۔ اب میرے سامنے بیٹھ، چلے میں ثابت کر لوں منافق کو۔ مناظرہ جس پر ہے اس پر آؤ نا، اس پر تو مناظرہ ہی نہیں، چل پڑے ہیں آپ۔ چلیں جی، مناظرہ کس بات پہ ہے؟ عائشہ ابو بکر عمر پہ ہے؟ اور بھائی ابھی دیکھیں آپ روزے کی حالت میں ہیں اور میں نے بھی افطار نہیں کیا، میں نے صرف پانی پیا، چائے پیا، ٹھیک ہے، سب پانی اور چائے۔ توبہ، اس سے افطار نہیں ہوتا روزہ، خدا کا نام او بھائی دیکھیں، صرف پانی اور چائے سے افطار تو ہوتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے آپ کا دن، چائے سے افطار نہیں ہوتا، چھوٹا افطار ہے، کیسے ہوتا ہے پھر؟ صحیح افطار جو ہوتا ہے نا کھانا کھانے سے ہوتا ہے، افطار نہیں ہوتا، چائے سے افطار نہیں ہوتا۔ جب تک بیٹھ کے کھانا نہ کھاؤ نا سر میں درد تو رہتا ہے۔ چائے سے افطار نہیں ہوتا، پانی سے افطار نہیں ہوتا، صرف جو ہے نا وہ مٹن سے افطار ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کھانا نہیں کھایا نا، اور آپ بھی روزے کی حالت میں ہیں۔ ابھی ایسے ہی کوئی اچھی باتیں کرتا ہے نا، مناظرہ کو چھوڑیں ہفتے والے دن کے لیے، ٹھیک ہے نا شیخ صاحب؟ پتہ ہے کیا ہے، ہمیں آج موج ہو گئی ہے۔ میرے دوست ہیں رافضی، بہت زیادہ رافضی میرے دوست ہیں، میں انہوں نے کہنا ہے کہ چائے بھی پی لیا کرو، پانی بھی پی لیا کرو، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مفتی حسن اللہ یاری صاحب نے فتویٰ آج سے دے دی ہے 2 رمضان سے۔ نہیں وہ روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے اس سے، لیکن جو سر میں درد ہوتا ہے نا، ہاں سر میں درد ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے،
صرف وہ بھی میں بھی کیا چائے بھی پی رہا ہوں وہ بغیر شکر کے، بغیر کسی چیز کے، بغیر دودھ کے، وہ صرف ہاں وہ ایسے ہی پانی کی طرح چائے. کچھ سنائے نا شیخ صاحب، آپ بریلوی ہیں؟ اچھا شیخ صاحب ایک بات مجھے بتائیں، میں آپ سے استفادہ کروں کیونکہ آپ کا تجربہ ہے اور پاکستان کے حالات آپ بہتر جانتے ہیں. یہ آپ کے درمیان اور دیوبندیوں کے درمیان جو اصلی اختلافات ہیں وہ کون کون سے ہیں، جو اساسی اختلافات؟ میں آپ کو تھوڑا کھول کر بتاتا ہوں. جی میں خود دیوبندی ہوں. اچھا، آپ کو نہیں پتا، آپ مجھے آج تک سمجھ نہیں سکے 3 مناظر میں کہ یہ ہے کیا بلا. صحیح، میں خود دیوبندی ہوں. صحیح، میں فارغ ہوں جامعہ اشرفیہ لاہور کا. صحیح. جامعہ اشرفیہ لاہور ایک بہت بڑی جو ہے نا دینی درسگاہ ہے. صحیح. میرا استاد ہے وہ بھی خان ہے، فوت ہو گئے اللہ جنت الفردوس دے، مولانا موسیٰ خان. اچھا. میں موسیٰ خان کا شاگرد ہوں اور مولانا عبدالرحمن اشرفی کا شاگرد ہوں. میں نے جامعہ اشرفیہ سے 1987 میں جو ہے نا درس نظامی کیا تھا. تو میں خود دیوبندی ہوں، تو میں دیوبندیوں کے متعلق کیا کہوں گا پھر آپ کو. عرض یہ ہے کہ آپ کا جو بریلویوں کے ساتھ اختلافات ہیں اساسی، اس میں جو کون کون سی باتیں ہیں، کیونکہ دونوں حنفی ہیں، دونوں ماتوریدی ہیں، اصلی جو اختلافات ہیں کس بات پر ہیں؟ وہ اختلاف جو ہے نا فروعی ہیں، اصولی نہیں ہیں. تو وہ بتائیں نا، وہ جو اساسی ہیں، جو ایک دوسرے کی گالی گلوچ تک آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو اہل سنت نہیں مانتے بہت. وہ جو گالی گلوچ والا معاملہ ہے نا، وہ یہاں نہیں ہے، وہ یہاں ہے، پیٹ میں. تو آپ بتائیں نا کون سے اختلافات ہیں جو اصلی علمی اختلافات ہیں وہ کیا ہیں؟ علمی اختلافات ایک تو یہ ہے کہ فروعی اختلاف ہے درود شریف کے متعلق ہے. درود شریف کے متعلق کیا اختلاف؟ یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی کہتے ہیں کہ اللہم صلی اللہ پڑھو، کیونکہ حدیث میں ہے، بخاری میں بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک جتھا آیا لوگوں کا، جماعت آئی، انہوں نے کہا کیف نصلی علیک، یہ میں بخاری سے زبانی پڑھ رہا ہوں، کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد، کہ آپ درود شریف پڑھیں، وہ آگے پورا ہے جو نماز والا ہے. تو وہ یہ بھی پڑھتے ہیں، افضلیت میں اختلاف ہے، افضلیت میں جی. اور وہ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ٹھیک ہے، تو کئی دیوبندیوں نے کہتے ہیں کہ یہ دوسرا درود جو ہے یہ زیادہ وہ جو بریلوی آپ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اشرف تھانوی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، ننوتوی نے اپنی کتاب، قاسم ننوتوی نے یہ کیا وہ کیا، بڑے بڑے سخت جملے لاتے ہیں کہ یہ کافر ہو گیا، یہ بے دین ہو گیا. آپ کے جو مدرسہ دیوبندیہ کے جو مؤسسین ہیں ان کے متعلق تکفیر کے نعرے لگتے ہیں، تکفیر کے فتوے آتے ہیں بریلویوں کی جانب سے کہ ان کے کتاب سے بہت سخت جملے نقل ہوتے ہیں. آپ کا کیا موقف ہے اس مسائل پر؟ ان کا فتاوی افریقہ ہے، اس میں یہ چیزیں ملتی ہیں. خدائے کے بخشش ہے، اس میں یہ چیزیں ملتی ہیں، اور بھی ہیں. یہ لگے رہتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جیسے آپ کے مؤسسین دیکھیں، آپ کے جو فاؤنڈر ہیں، آپ کے جو مؤسسین ہیں، جو بانی ہے دارالعلوم دیوبند کے، وہ ان کی تکفیر کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات ہے. یہ معمولی چیزیں ہیں، وہ معمولی ہے، تکفیر بھی کر دی معمولی ہے جی. یہ سب اکٹھے ہوتے ہیں. ایک فوت ہو جائے نا بڑا عالم، مفتی مامون صاحب فوت ہو گئے بالفرض، اس کے پیچھے ساجد نقوی بھی پہنچ جائے گا، اس کے پیچھے جامع شرفیہ والے بھی پہنچ جائیں گے، اس کے پیچھے سارے پہنچیں گے بسم اللہ 25 امام کے اللہ اکبر. تو معلوم کیا ہوا کہ یہ سارے اختلافات معروض ہی ہیں. آپ کے صوبہ سرحد کے ایک دیوبندی عالم ہیں، میں نے ان کی کتاب دیکھی ہے، وہ بہت مجھے فاضل لگتے ہیں. ان کی وفات ہو چکی ہے. ان کا نام ہے داجوی اس طرح نام ہے ان کا. نام بتا دیتا ہوں آپ کو. اچھا، آپ ان کو جانتے ہیں؟ آپ ملاقات ہوئی ہے؟ وہ بہت پرانے عالم تھے. انہوں نے سہارنپور انڈیا سے تعلیم حاصل کی تھی. ایک منٹ میں دکھا دوں ان کا نام، میں نکال دوں، میں نام ان کا بھول گیا. ان کا نام ہے، ایک منٹ میں بھی کھولتا ہوں ان کو. دارالعلوم دیوبند سے پڑھے ہوئے بہت زیادہ. میرے والد صاحب نے بھی دارالعلوم دیوبند سے پڑھا تھا. نہیں، یہ مشہور ہے، ملا حمد اللہ جان، مولوی حمد اللہ جان داجوی جان. آپ نے نام سنا ان کا؟ حمد اللہ جان سنا ہے. یہ مفتی ظفر ولی صاحب گزرے ہیں کراچی میں، احسن علوم والے، یہ ان کے میرے خیال استاد ہیں.
غالباً یہ ان کو بہت سارے ان کے استاد ہیں، یہ پرانے ہیں، یہ 90 سال 95 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے سن 2019 میں. ان کی کتاب میرے پاس ہے. مجھے تعجب ہوا کہ پاکستان میں ایسے فاضل لوگ ہیں کہ انہوں نے بہت علمی کتاب لکھی ہے. پاکستان ہندوستان میں اصل میں تقریباً میرا جو تجربہ ہے 10 لاکھ مناظر ہے، 10 لاکھ. لیکن ان کو ایک مسئلہ ہے، وہ اول تو وہ مناظرے کے قائل نہیں ہیں، اور جو قائل ہیں وہ کہتے ہیں فیس ٹو فیس بات ہو، آمنے سامنے بیٹھیں 4 فٹ کے فاصلے پہ. یہ مسئلہ ہے. اصل مشکل کیا ہے پتہ ہے؟ اصل مشکل کچھ اور ہے. اصل مشکل یہ ہے کہ روافظ کا دلیل بڑا مضبوط ہے. کوئی توڑ ہے نہیں روافظ کے ادلہ کا. ایک توڑ ہے کہ شیعوں کو اتنا قتل کرو کہ بیچارے ڈر کے مارے بات نہ کر سکے نا. نہیں، وہ روافظ کا توڑ نہیں ہے تو میں ادھر عمب لینے آیا بیٹھا ہوں آپ کے پاس. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی مقصد کے لیے آیا ہوں نا. وہ تو آپ کو پتہ ہے ہماری باتوں کا توڑ تو نہیں ہے نا آپ کے پاس، وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے مناظرے میں خود کہا تھا کہ میں ہار گیا ہوں. آپ نے کہا تھا میں نے جب اجر پڑھی منافقون سے، آپ نے خود کہا کہ یار یہ پڑھیے آپ مناظرے میں یہ طریقے لطیفے آپ کو بہت آتے ہیں ماشاءاللہ. کوئی لطیفہ تو سنائے نا مولوی صاحب. لطیفے ایک اور سنائے، ایک تو سنا آپ نے، دوسرا سنا دیں. لطیفے نہیں، کوئی حدیث کی یا قرآن کی بات کرو یار. میں لفظ حریر والا تو ہوں نہیں نا کہ آپ کو لطیفے سناؤں. ان المؤمن، یہ مزاح کرنا اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں میں آپ کو بتاؤں کہ مزاح کرنا نا یہ مومن کی شان میں ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں جائز ہے. نبی پاک نے خود مزاح کی ہے. ایک آدمی آیا کہتا ہے مجھے اونٹنی دے دیں سفر کے لیے. نبی پاک نے فرمایا میں تو آپ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا. وہ پریشان ہو گیا کہ یہ مجھے اونٹنی کا بچہ دیں گے، میں اس پہ سواری کیسے کروں گا؟ فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو دینی ہے وہ بھی تو کسی اونٹنی کا ہی بچہ ہونا ہے نا. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ما من مؤمن الا وفيه دعابہ، قلت وما الدعابہ؟ قال المزاح. ہر مومن میں کھیل کود ہوتی ہے. میں نے پوچھا کہ کھیل کود دعابہ کیا ہے؟ فرمایا کہ مزاح. مومن میں یہ ہوتا ہے کہ مومن مزاح کرتا ہے، ہنستا ہے، دوسروں کو بھی ہنساتا ہے. اور ماشاءاللہ چلیں آپ مومن تو نہیں ہیں لیکن لطیفے آپ کو آتے ہیں. آپ تو نامور مومن ہیں. آپ مومن بن جائیں نا. آپ دیکھیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصلی شریعت ہے اس میں داخل ہو جائیں، کلمہ پڑھیں. وہ تو آپ ہے شیخ صاحب. دیکھیں جو کہتا کہ سب اچھے تھے، سو تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ سب ایک جیسے نہیں تھے نا. صحابہ میں برے بھی تھے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان اولئک خلق اللہ لا الہ الا اللہ ملکون اولئک هم الراشدون اولئک هم الصادقون اولئک هم المفلحون. ومن اہل المدینہ مرضوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. مدینہ والے نفاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ والے یعنی مہاجرین انصار یہ نفاق کے استاد ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. ہم نے منافقین کی بات نہیں کی، ہم نے صحابہ کی بات کی ہے. آپ صحابہ بڑے پسند ہیں. صحابہ کون ہوتا ہے؟ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلمہ پڑھا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کلمہ پڑھا ہے وہ صحابی ہے، تو اس میں منافق آ جاتے ہیں نا، اس میں منافق آ جاتے ہیں. چلیں شیخ صاحب آپ ہفتے والے دن آپ سے ملاقات ہوگی. بڑا شکریہ جی آپ کی تشریف آوری. نہیں ایسے نہیں ہے، نہیں یہ غلط بات ہے. مجھے بلایا آپ نے، بلا کے پھر ابھی جو ہے نا کم عزت دیا نا آپ کو، بہت بات کیا نا آپ کو، آپ سے بہت بات کیا. اب انشاءاللہ ہفتے والے دن آپ سے گفتگو ہوگی نا. مناظرہ ہوا نہیں ہے یار. میں صبح کا بیٹھا ہوں، مجھے انہوں نے رات صبح سے آپ نے ویسے بھی آپ نے کام کون سے کرنا تھا. آپ انہوں نے رات میں میرے کان کھائے ہوئے، آ جاؤ جب میں آپ جو ہی آئے ہم نے ادھر آپ کو ادھر لے کے آئے ہیں اور آپ نے کہا تھا کہ آپ وہ مائکرو فون کوئی بچہ ٹھیک کرے گا نا، اسی لیے آپ گئے تھے.